نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے 5 نام ہیں، اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ رب کا معنی معبود، سردار یا آقا، مالک اور اصلاح کرنے والا، اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں۔ ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے، لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں، ان کی روحوں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے ہیں، ربنا اور ربی کہہ کر۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یا رب تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر سب تعریف اسی کے لیے ہے، الحمدللہ، جو کہ عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ اور کس کا شکر گزار؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ وہ صرف ہماری ہی پرورش نہیں کر رہا، وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے۔ اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دیجیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے۔ جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ الرحمن میں اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے۔ الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیم کا ذکر 100 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، باقی ساری رحمتیں 99 آخرت میں بندوں کی نجات کے لیے کام آئیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے۔ حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین عبادت ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں۔ رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسچر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایاک نستعین، یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا ہے اور مدد مانگنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ لہٰذا یہ سورت
بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے اور اس کی رحمت کو یاد رکھیے، اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے، جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے، لہٰذا وحی بھی ایک غیبی عمل ہے، تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو۔ تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے۔ اور پھر یہ لوگ وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب لے گا۔ اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات
یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ينفقون اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ قرآن سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں، کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کے بارے میں یا اس کی کتاب کے بارے میں یا اس کے رسول کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے، تو سمجھیے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی جو ضد کا شکار ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں۔ تو جو لوگ ضد کا شکار ہو جائیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان بائسڈ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو ضد کا شکار ہو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے۔ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے، لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اور عام انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے تو انسان کو باز آ جانا چاہیے، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، پھر سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے، دل مطمئن ہے یا بے چین ہے۔ اگر بے چین ہے تو پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی پر غور کر کے دلوں کو شفا حاصل کرنے کے قابل بنائیے۔ پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی، دوسری کفار کے بارے میں، اور اب منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بتا دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے۔
اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا، لہٰذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کے رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بیمار دل نیکی اور بدی کا احساس نہیں کر سکتا، اس کا فرق نہیں جانتا۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے بیمار انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں تو وہ کہے گا یہ کڑوی ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانی۔ تو یہی حال نفاق کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، ہمیں یقین دلا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان پر توبہ کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کا موقع صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ فساد ہوتا ہے لوگوں پر ظلم ڈھانے سے۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے، ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا۔ یہ اس دور کے لوگوں سے بھی تقاضا ہے اور آج ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دیکھیے اور اپنا طرز زندگی دیکھیے، ہم کس طرح جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ویسا ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا؟ اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم نفاق کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے۔ لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کی زندگیوں سے بھی اپنے آپ کو منور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے، کہتے آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں پاتے۔ دنیا میں فائدے پا لینا لیکن آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں تو بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتا ہے، ان کا وارث بن سکتا ہے، مال غنیمت اور دیگر بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر ساری روشنی، ساری نعمتیں، سب کچھ چھن جاتا ہے اور پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ قبر کا اندھیرا، محشر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا۔ تو جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں
ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب اور شک میں رہے. راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، یعنی جب اسلام کے آسان احکام ہوتے تو پھر خوش رہتے، اور جب کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو یہی سری خسارہ ہے. تو ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف اچھے حالات میں ہی تو فرما بردار، اطاعت گزار اور عبادت گزار نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی، دل خوش ہو یا ناخوش، حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کی حدوں کو پار کر جائیں اور نفاق میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے کہ صرف اچھے حالات میں ہی عبادت کرنا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ. کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ اس لیے کہ تمہارا رب تو وہ ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے. بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو. تو یہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد عبادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے. لہٰذا اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر قرآن کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ آ گئے تو پھر قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے. اسی لیے فرمایا اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، یعنی دنیا میں، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یاد رکھیے یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر الگ سے بھی کیا گیا ہے. اگرچہ عمل صالح ایمان کے اندر شامل ہے لیکن الگ سے عمل صالح اس لیے بھی کیونکہ عموماً ہم سے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے. تو خالی ایمان لے آنا کافی نہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اب نماز روزے وغیرہ کی تکلفات کی ضرورت نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، ہمارے اندر ایمان ہے. بالکل ہم مانتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے.
تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کتاب کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، لیکن وہ نہ بنا سکے تو انہوں نے اپنی ناکامی کو کس طرح ظاہر کیا؟ قرآن پر اعتراض کر کے۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر اعتراض ہوتا ہے، پھر الزام تراشی ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے مرحلے پر گالی گلوچ ہوتی، پھر اس سے اگلے مرحلے پر تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ اگر تم یعنی مچھر جیسی چیز پر اعتراض کرتے ہو کہ اس کا ذکر کیوں آیا ہے قرآن میں، تو تم ایک مچھر ہی بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے۔ تو جب اللہ نے اس میں ذکر کیا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی بہت سی چیزیں۔ اور اگر آپ جا کر نیٹ پر دیکھیں مچھر کی تخلیق کے بارے میں اور مچھر کے کاموں کے بارے میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مچھر کو معمولی تخلیق نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس کے سارے سسٹمز اس میں کام کرتے ہیں۔ اور صرف مچھر نہیں، فما فوقہا، جو اس کے اوپر پیراسائٹ ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے جو تمہیں نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بھی بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کچھ آیات براہ راست احکام کے طور پر ہیں اور کچھ آیات غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، لہٰذا دونوں طرح سے کسی آیت کو پڑھ کر ہمیں عمل کی موٹیویشن ملتی ہے اور کچھ آیات کے ساتھ غور و فکر کی دعوت ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی، ایمان بڑھتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی آیت کو معمولی نہ سمجھیے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت حیا کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے، اور اس کا حیا جو ہے وہ بندوں کے حیا کی طرح نہیں ہے۔ اس کے حیا کی ایک مثال دی گئی کہ بندہ جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، لہٰذا خوب ہاتھ اونچے کر کے اللہ سے دعا کیا کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی بھی اشکال ذہن میں آئے تو فوراً اس کو جھٹک دیجئے کہ اگر رب نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، حق ہی ہے، کیونکہ یہ کتاب حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنا زیادہ ہمارا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ پیچھے فرمایا کہ انکار جو ہے وہ فاسق ہی کرتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں وغیرہ کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آن ورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔